بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس پل کا تھا شدت سے انتظار وہ پل آ ہی گیا۔ قاری ہارون کی آمد سے اے جامعہ ابو ہریرہ، قاری ہارون کی آمد سے اے جامعہ ابو ہریرہ، سرزمین کیلسرا میں رنگ و بہار آ ہی گیا۔ ذرا تاریک فضاؤں میں چراغاں کر دو، ذرا تاریک فضاؤں میں چراغاں کر دو، دست و صحرا کی زمین میں رقص کے گلستاں کر دو۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، میں یہاں جلسے میں آ کر بیٹھا، آپ حضرات کی طلب اور آپ حضرات کے دل میں علم کی اہمیت کا مظاہرہ آپ حضرات نے مختلف انعامات کے ذریعے سے کیا۔ اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ کرے آج کی برکت والی رات میں اللہ تعالیٰ ان امیدوں کے پورا ہونے کا فیصلہ فرمائے۔ انعام بھی بہت دل کھل کر دیا، اساتذہ کو بھی دیا، طلباء کو بھی دیا، پروگرام میں شرکت کرنے والے بچوں کی بھی ہمت افزائی فرمائی۔ ورنہ عام طور سے مجمع آتا ہے، بات سن کر چلا جاتا ہے، لیکن یہاں آپ کا مجمع اور آپ کے حوصلے اور آپ کے دل میں علم الہی کی اہمیت اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ پتہ نہیں آدمی اپنا مال کہاں کہاں برباد کرتا ہے۔ جہاں لگانے کا ہے وہاں آدمی لگاتا نہیں ہے، اور جہاں لگانے سے آخرت اجڑتی ہے، اللہ کی رحمت سے آدمی دور ہوتا ہے، ایسی ایسی جگہوں پر آدمی اپنا مال برباد کر دیتا ہے، اور شیطان اندر سے اس کو خوش کرتا ہے۔ شیطان کا ہی کام ہے، اصل جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ اب وہ دوسری جگہ کون سی ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ خاندانی اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، اپنے جذبات کے اعتبار سے، اپنی خواہشات کے اعتبار سے کہاں کہاں لوگ اپنا مال برباد کرتے ہیں، لیکن یہ بربادی نظر نہیں آتی۔ شیطان اس کو اچھی شکل دے دیتا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ غلط چیز کو اچھی بنا کر پیش کرے۔ جیسے بہت سے لوگ تانبے پر سونے کا گلیٹ چڑھاتے ہیں،
اور بہت سے لوگ ان کو بیچنا ہے پانی لیکن لینا ہے دودھ کے پیسے. تو اگر پانی کی شکل میں کوئی دے گا تو ان کو دودھ کے پیسے کون دے گا؟ تو پانی کو دودھ کے کپڑے پہناتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب لوگ پانی میں دودھ ملاتے ہیں. اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر باقی رکھنا اور صراط مستقیم پر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو موت تک چلانا اور اس پر جمانا، میرے دوستو، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اصل ذمہ داری ہماری یہی ہے. قرآن یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. ایمان والے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. جنت اور کسی کے لیے نہیں ہے. ان ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، او ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسے عقیدے سے، ہر ایسی، کون پیش کرتا ہے اس کو، ہر ایسی عبادت سے، ہر ایسے معاملات اور لین دین سے، اور ہر ایسی معاشرت اور رہن سہن سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور گھر والوں کو بھی بچاؤ، جس کا نتیجہ جہنم ہے. کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی ان کو دین سکھاؤ. بھائی کون بول رہا ہے یہ؟ ان کو دین سکھاؤ، اس لیے کہ دین کے بغیر تو جہنم سے بچاؤ ہوگا نہیں. اور دین کے لیے علم دین کی ضرورت ہے، اور علم دین کے لیے علماء کی ضرورت ہے. علماء ہوگا تو علم دین، اور علم دین ہوگا تو دین، اور دین ہوگا تو دنیا آخرت میں کامیابی. ان علماء کو ان کے معمولی کپڑوں کی وجہ سے، ان کی معمولی تنخواہوں کی وجہ سے، ان کی مجبوری اور لاچاری کی وجہ سے اللہ کے واسطے ان کو ہلکا مت سمجھنا، ہلکا مت سمجھنا. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص عالم دین کی قدر کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا کن عالما، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلما، یا علم سیکھنے والے بن جاؤ. اب جب علم سیکھنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں ہے. نہیں میرے دوستو، یہ پورا مجمع علم سیکھنے والا ہو سکتا ہے. مسجد میں اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ، اپنے مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ، اپنی نماز صحیح کر لو، اپنا قرآن صحیح کر لو، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ان سے معلوم کر لو. اور حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آپ اس کو معمولی میں سمجھنا. کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے، آپ گھر سے چلے تو آپ بھی علم سیکھنے والوں میں ہیں. آپ گھر سے چلے ہیں مفتی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، تو اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے. اس لیے سیکھنے والے بنو. اب آپ حضرات تو مدرسے میں تو داخلہ لے نہیں سکتے ہو، لیکن ہر کام علم کی روشنی میں کرو.
اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج، جن میں استطاعت ہے بیت اللہ جانے کی ان پر حج فرض ہے، جن کے پاس نصاب ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن حج کیسے کرو گے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کیسے نکالو گے، کون سے مال میں زکوٰۃ واجب ہے؟ مجھے تو بہت خوشی ہوئی، یہ جو بچوں نے سوال جواب کیے مسئلے مسائل کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مجمع سے 2% 2% بھی ایسے نہیں ہوں گے جن کو یہ مسئلے معلوم ہو۔ یہ جو جلسہ کیا تھا نا، جلسہ کیا مقصد ہے؟ کمیٹی والوں کے پاس، لوگوں کے پاس پیسے زیادہ جمع ہو گئے تھے، چلو بھائی جلسہ کرو تاکہ پیسے خرچ ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ جلسے کا پہلا مقصد اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ مدرسے کا نظام اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں مدرسے چلانے والوں کو، کمیٹی کو، مدرسے کا تعاون اور ٹیکہ کرنے والوں کو پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ آدمی خیر کا ذریعہ نہیں بنتا، شر کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک آدمی مدرسے میں کچھ رقم دے رہا ہے، زمین دے رہا ہے، بچوں کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، تو میرے جیسا جو ہے اس کے کان بھرتا ہے، کیوں خرچ کرتے ہو؟ مت خرچ کرو، ان کو بھی پتا چلے گا کیسے مدرسہ چلتا ہے۔ جیسے آپ ساسن کے زمانے میں منافقین نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چاروں طرف جو صحابہ ہیں نا، ان پر خرچ مت کرو، جب خرچ نہیں کرو گے تو آپ ساسن کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے کس کے لیے ہیں؟ بولو نا، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ زور سے بولو، اللہ کے لیے۔ تم کیا ڈراتے ہو میرے پاک نبی کو اور میرے پاک نبی علیہ السلام کے چاروں طرف رہنے والے صحابہ کو کہ تمہارے 2 پیسے آنے بند ہو جائیں گے تو مدرسے بند ہو جائیں گے، یہ پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ بند ہو جائے گا؟ ارے میرے پاس نہیں ہے تو جن کے پاس ہے ان کا تو میں کہہ سکتا ہوں بھائی مدرسے میں لگاؤ، تو جتنا اس کو ثواب اتنا مجھے ثواب۔ اور پھر بہت سے ایسے کہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار، پیسوں کو لے کر وہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے۔ تو نمونہ دیکھ لیا آپ نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے، اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنا ہوتا تو آپ کے دل ہل جاتے۔ کیا نعتیں پیش کی ہیں، کیا نظم پیش کی ہیں، کیا مسائل کی باتیں پیش کی ہیں۔ یہ ہو رہا ہے مدرسے میں، ایسے نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان بچوں کو جو پروگرام اساتذہ نے دیے، یہ پروگرام کا پرچہ ان کے ماں باپ کو دے دیا جاتا کہ آپ کے چھوکرے کو جلسے میں یہ چیز دی ہے، تم 1 مہینے میں چھوکرے کو تیار کر دو، بھائی تیار ہو سکیں گے؟ یہ اساتذہ ہے۔ پھر ہر بات کو اس کے انداز سے پیش کرنا، ہر نظم کو اس کے لہجے میں پیش کرنا اور بے دھڑک پیش کرنا۔ ابھی میں آپ میں سے کسی کو بلاؤں کہ یہاں ہو، سب کے سامنے اتحیہ سناؤں، نہیں بلاؤں گا، لیکن اگر بلاؤں تو پیش کر سکو گے؟ بولو نا، ناک کٹتی ہے، پیش کر سکو گے؟ بہت سی مرتبہ جماعت میں لوگ جاتے ہیں، آپ جماعت میں جاؤ گے بھائی؟ زور سے بولو، کون کون جائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ تو، پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اللہ بہت مبارک کرے، بہت مبارک کرے۔ تو جس کے ذمے اعلان آتا ہے نا، اعلان، اس کی پوری نماز اعلان میں جاتی ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے نا، بھائیو دوستو بزرگوں، نماز کے بعد ٹھہر جانا، بھوج سے مسجد آئی ہے، مسجد آئی ہے کہ جماعت آئی ہے؟
बड़ा आदमी लोचे मारता है। या माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चों ने और किस अंदाज से प्रोग्रामों को पेश किया। ये जो जलसे की मेहनत है, ये पूरे साल की मेहनत नहीं है। मैं समझता हूं 15-20 दिन 25 दिन की मेहनत है। अब इससे आप अंदाज लगाओ, समझदार भटियारा जो होता है, समझदार भटियारा, वो बिरयानी की देग तैयार हो जाती है तो चमचे भर भर कर खाता नहीं है, वो 2-4 चावल लेता है, वो मुंह में डालता है, देग तैयार। ऐसा ही होता है ना? तुम नहीं बोलोगे दुआ पढ़ा दूंगा अभी, ऐसा ही होता है ना? हाँ। अब आप लोग तो माशाल्लाह समझदार हैं, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि जब ये 20-25 दिन की मेहनत में बच्चे इतने तैयार हैं, तो जिस कुरान पर पूरे साल मेहनत होती है, जिस दुनियात पर पूरे साल मेहनत होती है, जिस अरबी क्लास पर पूरे साल मेहनत होती है, उसमें बच्चे कैसे तैयार हुए होंगे। ये मदरसे में हो रहा है, ये हो रहा है। जहन साफ रखो, जहन साफ रखो। एक तो मकसद ये होता है जलसे का कि लोगों के सामने आवे कि मदरसे में क्या हो रहा है, तो जो गलत जहन है उनका जहन साफ हो जाए। दूसरा मकसद जलसे का जो होता है, आने वाला मजमा आएगा, हिफ्ज़ के बच्चे तैयार हुए, दिनियात के बच्चे हुए, पारे वाले, इनको इनाम मिला पहला दूसरा तीसरा, और 126 बच्चे यहां पढ़ते हैं। और बच्चों का संजीदगी देखी, इनका रहना सहना देखा, इनका यहां अदब के साथ बैठना देखा, और बच्चों के प्रोग्रामों को सुना, तो बहुत सौ के दिलों में ये शौक पैदा होता है कि मुझे भी अपने बच्चे को मदरसे में भेजना चाहिए। माहौल का असर पड़ता है, घर बैठे बैठे नहीं। आप घर बैठे बैठे इस जलसे की कैसेट सुन लो, दिल में वो शौक पैदा नहीं होगा। लेकिन यहां आप आए हो तो हर एक के दिल में शौक पैदा होगा कि नहीं, मेरे बच्चे को भी मुझे भेजना है। मेरे दोस्तों, उलमा ने लिखा है कि जो ईमान वाला अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दिलाता है, अब छोटे छोटे बच्चों को भैंसों के हवाले कर दिया। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? दरख्तों के काटने में लगा दिया, लकड़ियां काट काट कर लाओ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जिन्होंने अपनी औलाद को इल्म दीन नहीं सिखाया और उनकी तरबियत नहीं की, गोया उसने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। कुरान ने कहा है ना कि फाके के डर से, तंगदस्ती के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। उलमा ने लिखा है, बच्चों को इल्म दीन से महरूम रखना दुनियावी कामकाज की वजह से, गोया ये माँ बाप अपनी औलाद को कत्ल कर रहे हैं। ये मदरसा पता नहीं किन की दुआ है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है। कोई सोच सकता था जलजला आया तो यहां तमाम मकान धस गए थे, अब मकान बनेंगे या मदरसा बनेगा? कोई सोच सकता था? अल्लाह ताला ने इस दारुल को खड़ा कर दिया। और नाम भी क्या है? मदरसे का नाम क्या है? बच्चों तुम मत बोलो, क्या नाम है? अबू हुरैरा। अबू हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई है। इल्म इलाही सीखने के लिए भूखे रहते थे, और इतने भूखे रहते थे कि बाद दफा भूख की वजह से बेहोश हो जाते थे। इल्म इलाही सहूलत के साथ हासिल नहीं होता, लेकिन चूंकि माँ बाप का मिजाज नहीं है, इसलिए बच्चों के रहने का भी इंतजाम किया जाता है, बच्चों को कपड़े का भी इंतजाम किया जाता है, खिलाने का भी इंतजाम किया जाता है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि बाद बच्चे, बल्कि अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर से यहां अच्छा खाना खाते हैं। इनके रहने के लिए वो कमरे हैं जहां इनके माँ बाप का वो घर नहीं है, और 2 वक्त तक गरम गरम खाना खाते हैं। आपको गरम खाना कहां नसीब होता है?
گھر میں کھاتے ہو گرم کھانا نصیب نہیں ہوتا، یہ گرم گرم کھانا کھاتے ہیں. اس لیے آج میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں، آئے ہو آئے نہیں ہو، اللہ لایا ہے، خالی دامن مت جاؤ. اس مبارک رات میں یہ نیت کرو کہ مجھے بھی اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجنا ہے. نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، زور سے بولو. کون کون نیت کرتا ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہاری مدد فرمائے. نیت لے کے جاؤ، اپنے اولادوں کو اس ادارے میں بھیجو. یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے کام کاج میں ہیں، بچے یہاں علم الہی سیکھ رہے ہیں، سارا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آ رہا ہے. اور مدرسے پر لگاؤ. کھیت پر لگاؤ گے اگنا ضروری نہیں، کاروبار پر لگاؤ گے نفع ضروری نہیں، بعد دفعہ موڑی بھی چلی جاتی ہے. اور کھیت پر لگانے سے بعد مرتبہ بجوارا بھی ختم ہو جاتا ہے. یہاں لگاؤ گے، یہاں ایسا اگے گا، ایسا اگے گا. آپ یقین مانو کہ آپ قبر میں سوئے ہوں گے اور ہزاروں حافظوں کا ثواب، ہزاروں عالموں کا ثواب، ہزاروں قاریوں کا ثواب اللہ آپ کی قبر میں پہنچائے گا. آپ فرشتے سے پوچھیں گے، بھئی اتنے سارے حافظ، میں تو علی کا نام بھالا نہیں جانتا تھا، میری تو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں تھی. کہ ہاں تم نے مدرسے ابو ہریرہ میں لگایا تھا، آج وہ تمہاری کھیتی ہری بھری ہوئی ہے اور تمہارے لگانے پر یہ نتیجہ خدا نے نکالا ہے. یہ تو بہت کم ہے. جب تک ابو ہریرہ اس زمین پر رہے گا مدرسہ، اور جب تک یہ نصاب چلے گا اور سلسلہ چلے گا، تمہاری قبر میں آوک آتی رہے. اللہ کے لیے لگاؤ. لیکن لگانے کے بعد ایک ایمان والے نے اپنا گھر بیچا. اور بیچا کس کو؟ بنیے کو. بنیا جانتے ہو؟ بولتے نہیں. کیا کہتے ہیں بنیے؟ وانیوں. ہاں وانیوں. وانیے کو بیچا. کہا بھیا گھر تارو اور کھوٹی ماری. کھوٹی سمجھتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ کپڑا لٹا. ایک کیل میری. تو وانیا نے کہا کہ بھائی چلو نا، مکان تو لے لیا، کیل ہے تو کیا حرج ہے. اب وانیوں رات کو جلدی سو جاوے، صبح دیر سے اٹھے. میرے بھائیوں، رات کو دیر سے جاگنا شریعت کی اجازت نہیں ہے. ہاں بڑی رات ہو جاگو، لیکن خامخواہ کے لیے جاگنا، باتوں میں جاگنا، فضول خرچی میں جاگنا، یہ نہیں ہے. آدمی پیسے کی فضول خرچی سے تو بچتا ہے، لیکن زندگی کی فضول خرچی سے نہیں بچتا. تو بیچارہ وہ آنیا سو جاوے جلدی، یہ جاوے کھٹ 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 کھٹ. کون؟ ذرا آٹلو مارو کرتو جیسے نے کیا کہتے کیل. کیل پر لڑکا بھی دو نے کیل ماری چھے. وہ بیچارہ اٹھے وہ لڑکا دے میں. وہ تو سورج اگنے کے بعد اٹھتا ہے، صبح سویرے جاوے کھٹ 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 کھٹ. ہمارا کرتو آپ ہی تو نے. وانیا نے کہا، میں نے کہا تیرا گھر خریدا. مصیبت خریدی کہ گھر خریدا؟ ایسا مت کرنا. چندہ ہم بھی دیتے ہیں، تعاون و ٹیکہ ہم بھی کرتے ہیں. مدرسے میں یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. تیرا چندہ کہاں لیا مدرسے والوں نے؟ جیسے اس نے مکان کہاں لیا. ایسا کرو گے؟ چندہ آپ આપીએ છે، આપણો પણ હક છે. મદરસાનું શું ચાલે છે જરા નિગરાની કરો. તો अपनी निगरानी करना पहले. मदरसे की क्या निगरानी करेगा? देने के बाद मदरसे वालों के लिए परेशानी का जरिया मत बनना. हाँ, दिल खोल कर दो. आज आए हो, दिल खोल कर मदरसे का ताउन करके जाओ. मैं कई जलसों में जाता हूं, लेकिन हाफिजों को एक एक हाफिज को 11,000 आज मेरे कानों में रकम सुनी. इससे मुझे उम्मीद बनती है कि ठीक है, इल्म की कमी है, दीन की सूझबूझ की कमी है अभी अक्सर में, लेकिन इल्म इलाही की और दीन इलाही की अहमियत है, इसलिए लोग 11,000 एक हाफिज को दे रहे हैं. इससे मुझे उम्मीद है
کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ اس علاقے کو چمکائے گا، دین سے چمکائے گا، علم الہی سے چمکائے گا، اس مدرسے کو خدا چمکائے گا۔ تو مدرسے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دلوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی، نام سنا ہوگا آپ نے، چھوٹے تھے، جیلان میں رہتے تھے، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مکتب نہیں۔ ان کی ماں بڑی نیک تھی۔ میرے بھائیوں، عورتوں کو نیک بناؤ، عورتوں کو نیک بناؤ۔ اور اے بھائی موبائل نیچے رکھ، عورتوں کو نیک بناؤ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میری ماں میرے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے نظام الدین کو سلطان الاولیاء بنا دے، ولیوں کا سردار بنا دے۔ اللہ نے بنا دیا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری ماں میرے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ تو میرے بچے کو ولی بنا دے۔ عورتوں کو نیک بناؤ، اس لیے کہ پورا گھر عورتوں کے قبضے میں ہے۔ آپ اپنی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ گھر والی۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو نہیں یار، گھر والی۔ حالانکہ گھر کا دستاویز کس کے نام پر ہے؟ آپ کے نام پر ہے، لیکن آپ خود کہتے ہیں میری گھر والی۔ کیوں؟ دستاویز آپ کے نام پر ہوگا، کاغذ آپ کے نام پر ہوگا، شادی کے موقع پر کس کی چلے گی؟ موت میت پر کس کی چلے گی؟ میں کہتا ہوں اپنے گھر میں 500 روپے کلو کے چاول کی ایک بوری لا کر رکھ دو۔ آپ کا کام خالی رکھنا ہے، اس لیے کہ چمچ اور پتیلی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں۔ وہ چاہے تو بہترین قسم کا پلاؤ بنا دے، وہ چاہے تو بہترین قسم کی بریانی بنا دے، وہ چاہے تو بہترین قسم کا زردہ بنا دے، اور وہ چاہے تو پانی ڈال ڈال کر کھچڑا بنا دے، اور اس کے لیے بیٹھو کیا نام رکھنا اس کا، ہے نا؟ اب آپ گھر پر آئے، کیا پکایا ہے؟ لو یہ کیا ہے؟ کھانا ہے۔ ایسا کھانا ہو تو کھاؤ، نہ کھانا کچھ نہ، تو خالی پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، اس عورت کو نیک بناؤ۔ ایک عورت کا نیک بننا خاندان کا نیک بننا ہے، اور ایک مرد کا نیک بننا فرد کا نیک بننا ہے۔ یہ جتنی بڑی بڑی کتابیں حدیث کی، اکثر یتیم تھے، ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی ہے۔ بخاری شریف آپ نے نام سنا ہوگا، قرآن کے بعد جس کتاب کا مقام ہے۔ اللہ کرے ہم تو قبروں میں چلے جائیں گے، اللہ کرے ہماری قبروں پر فرشتے خبر لے کر آئے، او لوگو جس ابو ہریرہ میں عربی اول تک مشکل سے تعلیم آئی تھی، آج وہاں بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اتنا سونا چھوڑا تھا، اتنا وصیت کر کے گئے تھے، اس سونے کو میرے بیٹے اسماعیل کے علم پر خرچ کرنا۔ آج عورتوں کو کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ عورتیں اول ان کو پریشانی ہوتی ہے کپڑوں خریدنے کی، لیکن کپڑے خریدتے ہیں تو الماری میں جگہ نہیں ہے نا، الماری میں جگہ نہیں، پھر بھی خریدنے جاتے ہیں تو پریشانی یہ ہے کہ کون سا خریدوں، پھر اس کے بعد پریشانی یہ ہے کہ ان جوڑوں میں سے کون سا پہنوں، بیچاری اسی میں جا رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرو۔ فضائل اعمال کی، تم نے کپڑوں کے چتھڑے دے دیے، زیورات کے ٹکڑے دے دیے، اور پہننے کے لیے جوتے وہ لتھڑے دے دیے، عورتوں کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں ہوگا۔ ان کو دین دو، ان کو آخرت کا فکر پیدا کرو، ان کی زندگیوں میں اعمال کی اہمیت پیدا کرو۔ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرو،
خود بیٹھو اور اس کتاب کو پڑھو. اس کتاب میں عجیب و غریب اللہ نے اثر رکھا ہے. دل نرم ہو جاتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں عمل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اللہ آپ کی مدد فرمائے. ماشاءاللہ بہت سمجھدار مجموعہ ہے. بہت سی نیتیں میں نے کروائی ہیں اور آپ نے انشاءاللہ بھی کہا ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے. یہ عورت کسی حکیم کے پاس نہیں گئی, کسی ڈاکٹر وید کے پاس نہیں گئی. روزانہ اللہ سے دعا مانگتی تھی, اے اللہ میرے اسماعیل کی آنکھوں میں نور پیدا کر دے. یہ عورتیں تھیں, میرے اسماعیل کی آنکھوں میں نور پیدا کر. روتی رہی روتی رہی روتی رہی. آج کی رات مغرب سے شروع ہو گیا آسمانوں پر اعلان, ہے کوئی معافی مانگنے والا, ہے کوئی حاجت والا, ہے کوئی ضرورت والا, ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی دعا مانگنے والا. صبح صادق تک کی آواز لگی رہے گی. میرے بھائیو اس رات کی قدر کر لو. ابھی جو ہم بیٹھے ہیں نا, میں جو بولتا ہوں اگر اللہ کے لیے بولتا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے. اور آپ بیٹھے ہیں, آپ تو اللہ کے لیے آئے ہی ہیں. آپ کوئی دکھلاوے کے لیے نہیں آئے. بیان کرنے والا بڑے خطرے میں ہوتا ہے. سینکڑوں آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور کرسی پر بیٹھ کر بات کرتا ہے. اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دل میں میل آ جاتا ہے. اگر میں اللہ کے لیے بولتا ہوں تو یہ عبادت ہے. آپ اللہ کے لیے آ کر بیٹھے ہو, یہ عبادت ہے. لیکن اتنا یاد رکھنا, شب برات میں کوئی خاص وظیفہ نہیں, کوئی خاص دعا نہیں, کوئی خاص عبادت نہیں. چند رکعت نماز پڑھ لو, تلاوت کر لو, اللہ کا ذکر کر لو, دعا مانگ لو جب تک طبیعت چاہے. پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے. جاگنا خالی فضولیات میں نہیں, پوری رات عبادت کرو, بہت اچھا. اور اس رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں. ایک مرتبہ پوری زندگی میں, وہ بھی اکیلے گئے ہیں, صحابہ کو لے کر نہیں گئے. اس لیے اگر کوئی جانا چاہے تو اکیلا چلا جاوے, یا اپنے گھر پر رہ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر دیں. صبح اللہ ہمت دے, روزہ رکھیں. روزہ نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس رات میں فیصلے ہونے والے ہیں. موت و حیات کا, برکت کا, عزت کا, کامیابی کا, عافیت کا. اللہ سے مانگ لو, مانگ لو بس. اپنی اولاد کے لیے مانگو, اپنی نسلوں کے لیے مانگو, پوری امت کے لیے مانگو. یہ مانگنے کی رات ہے, مانگنے کی رات ہے. اور سب سے زیادہ مغفرت مانگو, اے اللہ معاف کر دے بس. آج تک کی زندگی پورے سال کی بہت غلط گزری ہے. میں نے بھی, میری بیوی نے بھی, میرے بچوں نے بھی, امت نے بھی آپ کو بہت ناراض کیا ہے. میں اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے اور امت کے لیے آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں. تو امت کو اس رات میں معاف کر دے. ہاں, اللہ سے مانگو. جوان بھی, بوڑھا بھی, علماء بھی, بچے بھی مانگ رہے ہو, اس لیے کہ وقت بہت نازک ہے. کل کیا ہو سکتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اللہ سے مانگنا شروع کیا. ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا, وہ اللہ کی بندی, اللہ نے تیرے بیٹے کے آنکھوں کا نور واپس کر دیا. صبح اٹھی تو امام بخاری دیکھتے بھلتے تھے. یہ مائیں تھی, یہ مائیں تھی. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, کاکی اس لیے کہتے ہیں کاکی, کاکی کے معنی روٹی کے آتے ہیں. اس زمانے میں کاکی کیسے, کیوں روٹی والا کہتے ہیں ان کو؟ کہ جب وہ پڑھ کر آتے تھے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے سینڈل چپل بعد میں نکالتے ہیں اور آنگن میں آ کر امی کھانا, ارے پہلے جوتے تو نکالے. تو وہ بھی آتے تھے. تو ہمارے بچے آتے کھانا مانگتے تو امی کیا کہتی, ہاں بیٹا پکا لیا تھا, تیرے ابا نے مٹن بھیج دیا تھا اور تیرے ابا نے یہ بھیج دیا, بالکل تیار ہے. وہ ایسی نہیں تھی, وہ یوں کہتی تھی, بیٹا کھانا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, کھانا تو اللہ دیتا ہے, لہذا اللہ سے مانگنا پڑے گا. اب وہ بچہ کیا مانگے گا؟ لیکن ماں اس کو وضو سکھاتی تھی اور بیٹا یوں نماز پڑھ, تو نماز کی نقل اتارتا, پھر یوں دعا مانگ کے اللہ کھانا دے دے.
اور امی جو ہیں وہ چپکے سے تاک میں کھانا رکھ دیتی تھی. امی کھانا بیٹا دیکھو اللہ نے انتظام کر دیا ہوگا, تو وہ کھانا بیٹا کھا لیتا تھا. آہستہ 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 دل میں یہ بات اتری کہ کھانا کون دیتا ہے؟ یقین بنانے کی ضرورت ہے. ہمارا کھیت, ہمارا کاروبار, ہمارا کارخانہ, ہماری فیکٹری, ہماری سروس, میرے بھائیوں خالی کٹورا ہے, ڈالنے والا کون؟ اللہ. یہ یقین بنانے کی محنت ہے دعوت و تبلیغ کی کہ اللہ سے ہونے کو بولو, اللہ سے ہونے کو سنو اور اللہ سے ہونے کی دعوت دو. کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. عزت ذلت اس کے ہاتھ میں, زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں, کام کا بنانا اور بگاڑنا اس کے ہاتھ میں, اولاد دینا اس کے ہاتھ میں. یہب لمن یشاء اناسا, وہ جس کو چاہے لڑکیاں دے دے. اللہ نے شروعات لڑکیوں سے کی ہے اور ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں چھوکرے سے. لڑکی کے آنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی, بولو نا. ہاں, اللہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے چھوکریاں دیتا ہے. گھر میں پہلی اولاد لڑکی کا ہونا یہ سنت ہے. آپ علیہ السلام کی پہلی اولاد لڑکی تھی. لڑکی کو معمولی مت سمجھو, بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. لڑکی کے دل میں ماں باپ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. لڑکا شادی ہونے کے بعد الگ ہو جائے گا, اس لیے کہ 4 آنکھیں جمع ہو جاتی ہے. کتنی؟ بولو نا. 2 آنکھیں اور 2 چشمے. یہ 4 آنکھیں کون سی؟ 2 اس کی اور 2 بولو نا آنے والی کی. اور اس کو کیا اللہ نے ہنر دیا ہے معلوم ہے؟ 3 بہنیں, 4 بھائی, 1 باپ 1 ماں. 20 سال سے ان کے بیچ میں رہا, اور یہ آنے والی 6 مہینے ہوتے ہوتے ان سب میں سے اٹھا کر الگ لے جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا؟ تمہوں بات سمجھ میں آواز ہماری اردو کیا گجراتی بولو بھائی سمجھ میں آتی ہے نا؟ سب کے بیچ میں اٹھا کر لے جاتی ہے نا. یہ کمال ہے اس کا. لڑکی جو ہے کتنی کام میں سسرال میں پھنسی ہوئی ہوگی, لیکن جب تک ماں کا منہ نہ دیکھے اس کو چین نہیں آئے گا. لڑکی اللہ کی نعمت ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہے چھوکرے دے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, اللہ جسے چاہے چھوکریاں بھی دے اور بولو نیا چھوکرا بھی دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, واہ اللہ واہ, جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کھیتی کرو نظر اللہ پر رکھو, سروس کرو نظر اللہ پر رکھو, کاروبار کرو نظر اللہ پر رکھو, فیکٹری میں جاؤ نظر اللہ پر رکھو. اس لیے علماء نے لکھا ہے اپنے کاروبار میں جاؤ تو یوں کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ بولو نا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جو چاہا اللہ نے دے دیا, اصل تو طاقت کس کی ہے؟ اللہ. تو ان کی ماں ان کو یہ سکھاتی تھی. تو وہ پڑھ کر آتے تھے تو ٹوٹا پھوٹا وضو اور جیسی آتی تھی ایسی نماز, اور ننھے ہاتھ سے اللہ سے مانگتے تھے. ایک مرتبہ ماں کہیں رشتہ داروں میں ملنے گئی اور ارادہ یہ تھا کہ جلدی واپس آ جاؤں گی, لیکن دیر ہو گئی. ہانپتی کانپتی آئی, آج تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ یہ تو میری ماں کھانا رکھتی تھی اور یوں کہتی تھی اللہ دے رہا ہے, اے اللہ تو لاج رکھ لے. تو آئی تو بچہ تو کھانا کھا رہا تھا. بیٹا کیا کرتے ہو؟ یہ کھانا کھاتا ہوں. کس نے دیا؟ کہ اللہ نے. لیکن امی آج کے کھانے میں ٹیسٹ بہت اچھا ہے.
آج کے کھانے میں ٹیسٹ بہت اچھا ہے، اللہ لاج رکھ لیتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کے ذریعے سے اتنا لوگوں کو کھلایا کہ روزانہ پیاز کے چھلکوں کی کئی بوریاں روزانہ باہر پھینکنی پڑتی تھی، اتنی پیاز چھیلی جاتی تھی۔ تو پیاز کیوں چھیلی جاتی ہے؟ پیاز کیوں چھیلی جاتی ہے؟ کھانے کے لیے۔ اتنا لنگر چلتا تھا، اتنا لنگر چلتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کوئی چیز لکھی اور وہ چیز شریعت کے خلاف تھی۔ علماء کڑوی کسیلی برداشت کر لیں گے، تمہاری ناراضگی برداشت کر لیں گے، لیکن تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے اگر تم غلط چیز چل رہے ہو۔ کوئی بھی ہو، کروڑ پتی ہو، ہزار پتی ہو، لکھ پتی ہو، تو اپنے گھر کا ہے۔ اللہ کا دین اور مسئلہ تمہارے کروڑ پتی اور لکھ پتی ہونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم تو وہ کہیں گے جو شریعت کہے گا۔ تو اس نے بھیجا کہ خواجہ صاحب سے کہو سگنیچر کر دو۔ کیا کر دو؟ مولوی عفان کے صفان نہ کہا بولنے کا۔ کھانا ملے گا، کھانا ہے الحمدللہ۔ تم بولو تو مجھے اطمینان ہو کہ بات کوئی اتری دلی سے۔ سگنیچر کر دو تو مولوی صاحب کا سگنیچر آ گیا، اس کا مطلب اوپر والی بات صحیح پڑا۔ غلط ہے، ہم سگنیچر نہیں کر سکتے۔ تو وقت کا بادشاہ ہے، اپنی جگہ پر ہے، تیرا خزانہ ہے، تیرے پاس ہے۔ تو وہ ہدیہ بھیجا کرتا تھا حضرت کے پاس۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ماسٹر چابی ماسٹر چابی۔ آپ صاحب کے زمانے میں بھی کچھ تھے جو چڑھاتے تھے لوگوں کو اور وہ سامنے نہیں آتے تھے، چڑھاتے تھے، یوں کرو یوں کرو۔ حضرت عمر کو بھی چڑھایا تھا۔ حضرت عمر تمہاری بہادری کس کام کی؟ ایسا کرو نا، الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہی کر دو نا۔ یہ چڑھانے والے دوسرے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گلے میں تلوار لٹکا کر۔ حضرت عمر سمجھ گئے یہ کتا آیا ہے، پکڑو اس کو، یہ بری نیت سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ صحابہ کو فکر ہو گئی کہ تو حملے کے ارادے سے آیا ہے۔ آ کر بیٹھا، آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ میرا ایک چھوکرا قید میں پھنسا ہوا ہے آپ کے پاس، اس کو چھڑانے آیا ہوں۔ ہاں، بعض لوگ ہوتے اسی، بعض لوگ ماشاءاللہ اجتماع میں جلسوں میں بہت شوق سے آتے ہیں، اور بعض لوگ کمیاں پکڑنے آتے ہیں، پوائنٹ کوئی ایسی بات ملے پھر اچھالے کہ دیکھو مدرسے میں ایسا ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ میں ایسا ہوتا ہے نا۔ مکھی جو ہوتے ہیں، مکھی مشور کیا کہتے ہیں؟ ایک تو رات کا مچھر، کون 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 کون، وہ نہیں، مکھی، مکھی کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی نہیں، شہد کی مکھی کی بیٹھک بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ مچھر مکھ، چلو مکھ، وہ مکھ جو ہے پورے بدن کو نہیں دیکھتا، پورا بدن صاف ستھرا ہے، وہاں نہیں بیٹھتی، جہاں زخم ہے وہاں بیٹھتی ہے نا۔ مدرسے میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بچوں نے یہ پروگرام کیا، ماشاءاللہ یہ ہوا، وہ پورا بدن اس کو نظر نہیں آتا، آنے والے کو کمی کہاں ہے اس کو اچھالے۔ تو آپ صاحب نے پوچھا بھائی بچے کو چھڑانے آئے ہو تو یہ گلے میں تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ یہ تو بدر میں بھی یہاں پڑی ہوئی تھی، کچھ کام نہیں آئی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا تیری وہ صفوان کی کیا بات ہوئی تھی؟ یہ صفوان نے تجھے چڑھایا ہے نا اور یہاں بھیجا ہے، کیا بات ہوئی تھی بتا؟ وہ تو ہکا بکا رہ گیا، کہا اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے وہ صفوان کے سوا کسی کو پتا نہیں تھا، اللہ نے آپ کو خبر دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً ایمان لے آئے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ سوچو صبح صادق تک کیا کہہ رہا تھا؟ بادشاہ تو لوگوں نے چڑھایا، بادشاہ سلامت، آپ کی بات تو مانی نہیں، سگنیچر تو کیا نہیں، آپ ہدیے بند کر دو۔
تو پتا چلے گا لنگر کیسے چلتا ہے نا. کچھ ہوتے ہیں نا چندہ بند کر دو, چندہ بند کر دو, ہاں بس یہی آتا ہے. رکھ تیرے پاس, تو اللہ کا شکر ادا کر, تیرے پیسے یہاں لگ رہے ہیں. کسی کو ڈرا مت, دھمکا مت. مدرسہ چلانے والا کون ہے؟ تو بادشاہ نے ہدیہ بند کر دیا. تو خواجہ صاحب نے باورچی سے پوچھا روزانہ کتنے کا کھانا بنتا ہے کہ اتنے آدمیوں کا, کہ روزانہ ڈبل بنا دے. روزانہ پیسے بن ہو گئے, اور کیا کہا؟ روزانہ ڈبل بنا دے. یہ عمارتیں جو بن رہی ہے کروڑ کا خرچ ہو چکا ہے, اللہ نے کروایا ہے, اور خوش نصیبوں کی رقم اللہ نے قبول کی ہے. اللہ ہم سب کو خوش نصیب بنا دے کہ ان دیواروں کو, عمارتوں کے بنانے میں میرا اور آپ کا حلال پیسہ لگ جائے. یاد رکھنا, اولاد بھول جائے گی, رشتہ دار بھول جائیں گے, یہ مدرسے کی دیواریں تمہیں نہیں بھولے گی. جتنا علم پڑھایا جائے گا, جتنا قرآن سکھایا جائے گا, ارے حوصلے بلند کرو. دوسری جگہوں پر ایک ایک آدمی ایک ایک روم بنا دیتا ہے, ایک ایک آدمی ایک کمرہ بنا دیتا ہے, اور ایک ایک آدمی اپنی طرف سے پورا سیمنٹ دے دیتا ہے, اور پوری کھلاسری دے دیتا ہے, اور اینٹیں دے دیتا ہے, اور مزدوروں کی مزدوری ایک آدمی کہتا میری طرف سے. اللہ کرے ہمارے اس مجمع میں وہ حوصلے پیدا ہو کہ انشاءاللہ یہ جو ادھورا کام ہے, ایک آدمی لاکھوں روپے کا اپنا مکان بنا سکتا ہے. اتنا بڑا مجمع مل کر یہ مدرسے کی جو عمارت کم ہے اور مدرسے کی عمارت جو ادھوری ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے. اس مبارک رات میں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس عمارت کو مکمل کریں گے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, اور پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ نہیں تھا. ان کی ماں نیک تھی, ان کی ماں نیک تھی, ان کو پڑھانا تھا, یتیم تھے. کہاں بھیجوں میرے بیٹے کو؟ یہاں تو کہتے ہیں آؤ بھیجو بچوں کو بھیجو, دروازہ کھلا ہوا ہے, ہم تمہارے بچوں کو سنبھالیں گے. ارے مسلمانوں, بچوں کو کلمہ سکھانا, بچوں کو نماز سکھانا, بچوں کو حلال حرام کی تمیز کرانا, بچوں کو پاکی ناپاکی کا سلیقہ سکھانا, بچے کو عقیدہ سکھانا, یہ ماں باپ کے ذمے ہے. اللہ کا احسان ہے کہ یہ مدرسے ہیں. اگر مدرسے نہ ہوتے ہماری نسلیں جہالت میں مر جاتی. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اس لیے بچوں کو بھیجو. اللہ کرے ہماری اس مدرسے میں جو بچے ہیں نا ابھی 126, اللہ کرے کہ 4 گنا زیادہ ہو جائے. تو 4 گنا زیادہ ہوں گے تو کتنے ہوں گے؟ بڑھیا سو کہ بڑھیا 126 گنیا 4 گنت فیل. لیکن میں زیادہ دعا نہیں کرتا اس لیے گنجائش نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ آپ بھیجیں گے. بھیجو بچوں کو, بھیجو مدرسے کو چمکاؤ, اللہ چمکائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو دین سکھاؤ, اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ, اپنی اولاد کو دین سکھاؤ. اصل کام ماں باپ کا تھا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے چھوٹے بڑے مدرسوں کا نظام چلایا ہے. پڑھانے والوں کو احسان سمجھو, پڑھانے والوں کا. ایک بادشاہ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا. تو ایک مرتبہ بادشاہ جا رہے تھے اور یہ بیٹا اپنے استاد کو وضو کرا رہا تھا. تو وہ پانی ڈالتا تھا اور استاد وضو کر رہے تھے. بادشاہ کھڑا ہو گیا, کہا استاد ہم نے اپنے بیٹے کو بگاڑنے کے لیے آپ کے پاس نہیں بھیجا ہے. کہ کیوں؟ کہ وہ پانی ڈالے اور آپ پیر دھوئے. ارے ایک ہاتھ سے وہ پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے. ہم نے بیٹے کو اسی لیے بھیجا ہے. یہ بادشاہوں کے دلوں میں قدر تھی. ایک بادشاہ کے بیٹے کو ایک مولوی صاحب نے سورہ فاتحہ سکھائی تو اس زمانے کے 1000 چاندی کے سکے دے دیے. اتنے کہ ہاں آپ نے سورہ فاتحہ سکھائی ہے. یہاں تو بچے حافظ ہو گئے, حافظ. اور بچے کا حافظ ہونا معمولی چیز ہے. یہ حافظ ہے. میں کہتا ہوں یہ وی آئی پی لوگ ہیں. وی آئی پی کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں وہ تو سمجھتے ہو وی آئی پی. وی آئی پی ہیں. کل کسی کی نہیں چلے گی.
ان وی آئی پی کی چلے گی، اور یہ غریب کا بچہ، یہ کھیڈوت کا بچہ، یہ یتیم اور بیوہ کا بچہ خدا سب کے سامنے کھڑا کرے گا اور بلائے گا اور یوں کہے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور درجات میں چڑھتا جا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 6667 آیتیں ہیں، وہاں تک وہ پہنچے گا، اوپر وہاں تک پہنچے گا۔ بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے صدر دیکھتے رہ جائیں گے یہ کس کا ہے، کہ وہ اس کا ہے جس کا باپ غریب تھا، یہ اس کا ہے جس کا باپ رکشا چلاتا تھا، یہ اس کا ہے جس کا باپ قبرستان میں تھا، بیوہ ماں نے بھیجا تھا، اس نے حفظ قرآن کیا۔ پھر ماں باپ کو بلایا جائے گا، آؤ آؤ آؤ، تم کو لوگ رکشا والے سمجھ کر حقیر سمجھتے تھے، کھیڈو سمجھ کر تمہارا کوئی وزن نہیں تھا سماج میں، آؤ ہم تمہارا وزن بتلاتے ہیں۔ اللہ ان کے سروں پر ایسا نور کا تاج رکھے گا جو 14ویں رات سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ یہ عزت ہے۔ اور وی آئی پی سے کیا کہا جائے گا معلوم ہے؟ تیرے خاندان کے ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لے جا جنت میں لے جا۔ اللہ وہ مقام دے گا۔ یہ حافظ قرآن، لیکن ایک بات کہوں گا کہ حافظ قرآن ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ بچہ بھول گیا تو بہت بڑا وبال ہے، لہذا بچے کا قرآن یاد رہے، اس لیے چھٹیوں میں اس پر نظر رکھو، اور قرآن کو باقی رکھنے کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ ان کو دوبارہ مدرسے میں بھیج کر عالم دین بناؤ، تو مدرسے میں رہے گا تو اپنا قرآن بھی ساتھ میں یاد کرتا رہے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اگر ان بچوں کو سونے سے تولو تو بھی ان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ پڑھانے والے اساتذہ کتنی محنت کے بعد بچوں کے سینوں میں قرآن اترتا ہے، صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، بچوں پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بات سن لو، علم الہی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو ماحول ہونا چاہیے۔ اکیلا آدمی اپنے گھر پر اپنے بچے کو حافظ بنا سکتا ہے؟ ماحول ہے۔ ماحول کے ساتھ تھوڑا دباؤ ہونا چاہیے کہ مولوی صاحب ماریں گے، مولوی صاحب ڈانٹیں گے، اگر سبق یاد نہیں کیا تو میری تو خیر نہیں۔ یہ دباؤ ہوگا تو بچہ پڑھے گا۔ اس لیے چھوٹے مکتب میں بھی، بڑے مدرسے میں بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے دباؤ کی، دباؤ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی۔ یہ ماں باپ جو ہے نا، مولوی صاحب مارنے کا نہیں، پڑھاؤ تم، بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور پھر بہت سے نادان تو بچے کے سامنے مولوی صاحب کو کہتے ہیں، مولوی صاحب دیکھو اس کو مارو گے تو میں نہیں بھیجوں گا، یہ بچہ پڑھے گا؟ بچے کے سامنے تو یوں کہو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو، تم کو میں دیتا ہوں۔ اور مولوی صاحب کے کان میں کہو کہ مولوی صاحب ذرا سوچ سمجھ کر، نازک بچہ ہے، کلاگا لگ جائے گا تو بیچارہ بچہ، تو بچہ پڑھے گا۔ دباؤ ہونا ضروری ہے، لیکن میں علماء سے کہوں گا دباؤ کتنا دباؤ۔ ایک بچے نے ایک مرتبہ سبق کچا سنایا تو لے دے نا، اس سے کہو بیٹا تو بہت ہوشیار ہے، تیرے لیے مناسب نہیں ہے، تو ایسا کچا سبق وہ پگھل جائے گا۔ اور ایک ایسا ہے کبھی یاد کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، تو اس کو ذرا آنکھیں دکھانی پڑتی، دیکھ، کبھی ہاتھ پکڑ کر ہلانا پڑتا، دیکھ لگاؤں، اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور کوئی ایسا نپھٹ ہے مانتا نہیں، پتھر مانے کہ وہ مانے، تو اس کو ذرا سمجھ گئے، ذرا میں مثال دیتا ہوں۔ یہ پریس ہوتی ہے نا، پریس، تم کیا کہتے ہو؟ استری تو عورت کو کہتے ہیں، استری عورت، استری وہ پریس۔ تو پریس کتنی گرم کرو گے کہ جیسا کپڑا ہوگا، کاٹن ہے تو فل کر دو، اور ململ ہے تو فل کر دو، ململ ہے تو فل کرو گے، تو استری اور کپڑا دونوں برابر۔ اس لیے جیسا بچہ ایسے اس پر دباؤ ڈالو، زیادہ دباؤ مت ڈالو۔ تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، لہذا ماں باپ کو تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مدرسہ 4 چیزوں کا نام ہے، خالی عمارت کا نام نہیں، بلڈنگ کا نام نہیں، مطبخ کا نام نہیں۔ پہلے مدرسے میں بچے ہونے چاہیے، اس لیے کہ کھیت ہوگا تو کھیتی ہوگی نا، کھیتی نہیں ہے تو کھیتی کہاں کرو گے؟ یہ بچے کھیتی ہے، لہذا آپ نے ماشاءاللہ نیت کی ہے
کہ انشاءاللہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجیں گے. بھائی نیت کی ہے ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ، دوسرے پڑھانے والے ماہر اساتذہ ہونے چاہیے جو جانتے ہو پڑھانا. پڑھانا بھی ایک فن ہے، پڑھنا الگ ہے، پڑھانا الگ ہے. لہذا ماہر اساتذہ ہو. اب اساتذہ کی مہارت تو آپ نے جلسے میں دیکھ لی کہ بچوں کو کیسے تیار کیا. یہ بغیر مہارت کے ہوا؟ الحمدللہ پڑھا رہے ہیں، عربی اول تک پہنچے ہیں، اور ناظرہ اور یہ اور وہ، اور معیاری امتحان ہوا، معیاری امتحان میں بچے اول نمبر پر پاس بھی ہوئے، دوسرے نمبر پر، تو اساتذہ بھی ہے. تیسری چیز انتظامیہ. انتظامیہ یعنی کمیٹی، جتنے بھی آئے ہو اپنے اپنے مدرسوں کی کمیٹی جو بھی ہو، ان کو بہت بڑا دل رکھنا پڑے گا. انتظامیہ کے دل بہت بڑا رکھنا پڑے گا. معمولی باتوں میں اگر آپ نے اساتذہ کو بدلنا شروع کر دیا تو مدرسہ ترقی نہیں کر سکتا. بات دفعہ ہوتا ہے. یہ مولوی صاحب میرے سامنے سے گزرے، میں کمیٹی کا مین آدمی ہوں، سلام نہیں کی مجھے. یہ اتنے بڑے ہو گئے یار، اپنے کو سلام نہیں کرتے. پتا کاٹو. کیا کرو؟ پتا کاٹو. کاٹو کتنے کے کاٹے ہوئے؟ نہیں ایسا نہیں. وہ ایک پودا ہوتا ہے. ہم تو اپنی زبان میں لجومڑی کہتے ہیں اور اردو میں چھوئی موئی کہتے ہیں. اب کچھمی کیا کہتے ہیں؟ استری کہتے ہیں کہ استری کہتے ہیں؟ کوسامڑی. بہت کھلا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ لگاؤ تو یوں ہو جاتا ہے. انتظامیہ بہت کھلی ہوئی تھی. ذرا کوئی مسئلہ بچے کے ساتھ اساتذہ کا بن گیا یا ان کے ساتھ بول چال میں کچھ بات ہو گئی، یوں ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب راکھوا جیوانا دیا دلی سوچی لو کمیٹی بیارو انہیں تمہیں روانہ کری دو. ایسا نہیں ہے. انتظامیہ کو بہت بڑا دل رکھنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی کیا یاد رکھنا، پڑھانے والے پڑھائیں گے، پڑھنے والے پڑھیں گے. انتظامیہ اگر اخلاص کے ساتھ خدمت سمجھ کر، عہدہ سمجھ کر نہیں، اگر اپنے آپ کو لگائیں گے، پڑھانے والوں کو جتنا ملے گا اور پڑھنے والوں کو جتنا ملے گا، اللہ ان کے اخلاص کی بنیاد پر پورا ثواب ان کو بھی دے گا. آخرت کی کمائی سمجھو. یہ عہدہ نہیں ہے، یہ عہدہ نہیں ہے. بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ ٹپائی کی ضرورت ہے، نیچے بیٹھنے کے لیے دری کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے انتظام کی ضرورت ہے. اساتذہ کی کیا ضرورتیں ہیں؟ اس مہنگائی کے زمانے میں اساتذہ کی تنخواہیں کتنی ہونی چاہیے؟ میں آنے والے پورے مجمع سے کہتا ہوں، خالی اس مدرسے والے سے نہیں کہتا ہوں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کی تنخواہ تھوڑی اور اس میں برکت بہت ہے. برکت. میں ان سے کہتا ہوں، ایک مہینے کی آپ کی جو فیکٹری کی آوک ہے نا، وہ مولوی صاحب کو دے دو اور ایک مہینے کی برکت والا پگار تم لے لو. کیا ٹالتے ہو یار؟ بچے ہیں، 3 بچے ہیں، بیوی ہے، کھانا ہے، کبھی بڑی بیماری آ جاتی ہے، کبھی مسئلہ دوسرا ہوتا ہے. تنخواہ معیاری رکھو. مکتب والوں سے بھی کہتا ہوں اور مدرسے والوں سے بھی کہتا ہوں، معیاری رکھو تاکہ مدرس اپنی ضرورت پوری کر سکے. تو ایک تو بچے اور ایک مدرسین اور ایک انتظامیہ. اللہ کا شکر ہے میں نے جو کارگزاری سنی، بچے بھی ماشاءاللہ شوق سے پڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. اساتذہ بھی محنت سے پڑھا رہے ہیں. تنخواہ کا معیار بھی میں نے پوچھا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں یا کچھ تنخواہ زیادہ ہے. اب مدرسین کہیں گے تم نے ہمارے فیور میں بات کی اور پھر اخیر میں جا کے ٹھیک ہے، دوسری جگہ ہے کمی ہے، یہاں قدرے ٹھیک ہے، لیکن جیسے کمیٹی والوں نے کہا کہ آئندہ ہم عربی دوم بڑھائیں گے، عربی سوم بڑھائیں گے. اللہ کرے مدرسین کی تنخواہ میں بھی بڑھانے کی ان کے دل میں داعیہ پیدا ہو. اور راضی ہو گئے؟ کہنا نہیں پڑے گا. میں دیکھتا ہوں کمیٹی والوں کو بہت سنجیدہ ہے ماشاءاللہ. ہمارے حاجی صاحب ابھی مدرسے کا نظام سناتے ان کا دل بن گیا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. معمولی شدنی قدر ہے. اور کئی مرتبہ اس کارگزاری میں مدرسین کا نام لیا اور عزت کے ساتھ لیا. قدر ہے انشاءاللہ. یہاں کہنا نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ 4 باتیں کہنے کی ہوتی ہے تو اس میں یہ بات بھی آ گئی. اور چوتھی بات جو ہے آپ لوگ مدرسے کا تعاون کرو 2 اعتبار سے. ایک تو بچوں کے بھیجنے کے اعتبار سے
اور ایک آپ کے یہاں جب رسید پہنچے، آج تو یہ طے کرو ایک رسید کافی نہیں ہے، ہمیں 3 دے دو، ہمیں 4 دے دو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10-10 روپے کی رسیدیں پاڑو۔ دل کھول کر خوب تعاون کرو، انشاءاللہ مدرسہ چمکے گا، ہم چمکیں گے، علم الہی آئے گا، دین آئے گا، اور دین پر اللہ کی رحمتیں آئے گی، برکتیں آئے گی۔ اس لیے خوب دل کھول کر چندہ دو اور زیادہ سے زیادہ بڑی بڑی رقمیں دو۔ آپ یاد رکھو، جو قرآن پر، جو علم پر، جو حدیث پر، جو دین کی محنت پر لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 7 پیڑھیوں تک اتنا دیتا ہے کہ 7 پیڑھیاں کھاتے کھاتے تھک جاتی ہیں۔ کرو گے اپنے آپ کو دین پر چلاؤ، اور زندگیوں میں دین لانے کی جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، مقامی کام بھی کرو۔ ابھی شعبان کے جھوڑ ہو رہے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالو، گھروں کی تعلیم زندہ کرو، اور پورے مجمع سے میں یہ کہتا ہوں، اس بات کی تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس مرتبہ رمضان میں زیادہ نہیں، کم سے کم 1 مرتبہ تو 3 دن لگانے ہی لگانے ہیں۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، اللہ مدد فرمائے۔ اور آج سے یہ نیت کر لو، بڑی رات ہے، کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہوگی، ہمارے گھر میں کوئی حرام لقمہ نہیں آئے گا، حلال روزی کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ کوئی کچھ اعلان ہے؟ کوئی اعلان نہیں کھانے کا؟ تو معلوم ہے بھائی، کھانا کھا کر جائیے انشاءاللہ تو کہو۔ کیسے نکلی؟ نہیں، واقعی میں سفر میں تھک گیا تھا، لیکن یہاں آیا نا، یہاں یہ بچوں کی سنجیدگی دیکھی، آپ کی طلب دیکھی، یقین مانو میرا بوجھ اتر گیا اور طبیعت میں بہت خوشی ہوئی۔ یہ 2 ساتھی آئے تھے دعوت دینے، میری ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ سچے طلب والے تھے تو تاریخ دے دی۔ دینے کے بعد بھی کبھی کبھی یوں ہوا کہ معذرت کر دیں یار، میں نے کہا دل ٹوٹے گا۔ ہماری سعادت مندی ہے، ہم نے کوئی آپ پر احسان نہیں کیا ہے، ہماری سعادت مندی ہے کہ اسی مبارک رات میں، مبارک مجلس میں، حافظوں کی تکمیل کے موقع پر اور آپ جیسے مخلص لوگوں کے مجمع میں اللہ نے 2 باتیں کہنے کی خدا نے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان ربي العلي العلى الوهاب، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اے اللہ، ان سے لغزش ہوئی تھی، اے اللہ لغزش ہونے پر تو نے جنت سے زمین پر اتار دیا تھا، جنت کی نعمتیں چھین لی تھی۔ اے اللہ، کئی سالوں تک روتے رہے اور کئی سالوں تک شرم کی وجہ سے آسمان پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ میں آسمان کو کیا دیکھوں،
میں تو اللہ کا مجرم ہوں. اے اللہ پھر اس کے بعد آپ نے خود فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آپ نے خود یہ دعا کے کلمات آدم علیہ السلام کو سکھلائے، اور آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار جس دانے کو کھانے سے آپ نے منع کیا تھا وہ دانہ ہم نے کھا لیا، جنتیں ہم سے لے لی گئی، جنت کے کپڑے چھین لیے گئے. اے اللہ یہ دانہ کھا کر ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اے اللہ جھوٹ بولنے والا، سود کھانے والا، بیاج کا کاروبار کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، اے اللہ پڑوسی کو پریشان کرنے والا، شراب پینے والا، اے اللہ نماز چھوڑنے والا، اے اللہ زکوٰۃ نہ دینے والا، اے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنی ذات پر ہی ظلم کرتا ہے. اے اللہ آج ہم یہ کہتے ہیں مولا مبارک رات ہے، آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. یہ سینکڑوں کا مجمع، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. اے اللہ مہمانان رسول طلباء کرام بھی ہیں، اور وارث رسول علماء کرام بھی ہے. ہم ہر ایک نے ہاتھ اٹھایا ہے، ہر ایک نے ہاتھ اٹھایا ہے. اے اللہ آج تک کی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی، ہمارے گھر کی عورتوں کی، ہمارے بال بچوں کی، اور قیامت تک آنے والے نسلوں کی، اور پوری امت مسلمہ اور اس کی قیامت تک آنے والے نسلوں کی آج کی رات میں مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما اس مبارک رات میں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیری رحمت عام ہوتی ہے، مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے پھوٹی قسمت کے ہوتے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں کی جاتی. ایک تو ماں باپ کو ستانے والا. او جوانوں اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ. تمہاری ماں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے، 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا ہے. تمہارے باپ نے تمہیں لقمہ کھلانے کے لیے، تمہیں اچھا کپڑا پہنانے کے لیے، تمہاری دل کی امنگیں پورا کرنے کے لیے اس بوڑھے نے نہ سردی دیکھی ہے، نہ گرمی دیکھی ہے، نہ بارش دیکھی ہے. جوانی کے نشے میں تو باپ کی بدتمیزی کرتا ہے، ماں کا دل توڑتا ہے. یاد رکھنا اگر اس رات میں تم نے ماں باپ کو خوش نہیں کیا تیری مغفرت نہیں ہوگی. اللہ ایک تو ماں باپ کو ستانے والا اور ایک رشتہ ناتا توڑنے والا. اے میرے مولا اے میرے مولا اس ملعون دنیا نے باپ کا بیٹے سے اور بیٹے سے باپ کا تعلق توڑوا دیا، بھائی کا بھائی سے توڑوا دیا. اے اللہ چچا اور بھتیجے کا، ماموں اور بھانجے کا، ایک پارٹنر کا دوسرے پارٹنر کا، اور ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کا رشتہ توڑوا دیا. اے اللہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اگر صلہ رحمی نہ کی اور رشتہ نہ جوڑا اور جس سے ٹکراؤ ہے اس کے پاؤں نہ پکڑے اور اس کے سامنے ہاتھ نہ جوڑے، ابا معاف کر دو، چچا معاف کر دو، پھوپھا معاف کر دو، خالہ معاف کر دو، میں نے آپ کا رشتہ توڑا تھا مجھے معاف کر دو ورنہ میں اس رات میں محروم ہو جاؤں گا. اے اللہ ان محرومین میں ہمارا شمار نہ فرما. اے اللہ ایک وہ ہے جو شراب کا عادی ہوتا ہے. اے اللہ محنت نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارا جوان اور ہمارا بوڑھا شراب کا عادی بن گیا ہے. اے اللہ مرغی کا 3 دن کا بچہ اپنی خوراک جانتا ہے. زمین پر کروڑوں دانے ریت کے ہیں، کچھ دانے اناج کے ہیں، وہ اناج کا دانہ کھاتا ہے، ریت کا دانہ نہیں کھاتا. اے اللہ بکری اپنی خوراک جانتی ہے. بکری کے سامنے بنا ہوا مٹن رکھ دو وہ لات مار کر پلیٹ الیٹ دیتی ہے، اور شیر کے سامنے بہترین قسم کی گاٹھ ڈال دو وہ پنجہ مار کے بکھیر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میری خوراک اللہ نے مٹن بنائی ہے. بکری کہتی ہے میری خوراک اللہ نے چارہ بنایا ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ مرغی کا چوزا اپنی خوراک جانے، بکری اپنی خوراک جانے، شیر اپنی خوراک جانے،
کیا ہو گیا ہے مسلمان کو؟ وہ سود کی روٹی کھاتا ہے۔ اے اللہ، سود کی روٹی میں اور سور کی روٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، شراب جیسی ناپاک چیزوں کے عادی ہو رہے ہیں، اگر اس رات میں توبہ نہ کی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اے اللہ، ان بدبختوں میں تو ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ، اس رات میں ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے دنیا آخرت کی عافیت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، عزت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، برکت والی روزی کا فیصلہ فرما، امن و امان کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، امت کی ہر چیز خطرے میں ہے۔ اے اللہ، ہمارے مدارس، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہ ہے، ہمارا آنے والا رمضان، اے میرے مولا، ہماری ناقدری کی بنا پر تو نے تراویح سے محروم کیا تھا، مسجدوں کی نمازوں سے محروم کیا تھا، یہاں تک کہ حرمین شریفین پہ بھی تالے تو نے لگوائے تھے۔ میرے گھر آتے ہو، پکنک کرنے آتے ہو، میرے گھر آتے ہو، سامان خریدنے آتے ہو، جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، رہو اپنے گھر پر۔ اذانیں ہوتی ہے اور اپنے مقام پر مسجدوں میں نہیں آتے، جاؤ پڑے رہو، میرے گھر میں آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کتنے رمضان گئے، تم نے تراویح کے ساتھ کیا معاملہ کیا، روزوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جاؤ، تمہارے لیے مسجدوں میں تراویح نہیں ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز دنیا کی حفاظت فرما، دعوت کی حفاظت فرما، دعوت کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، علماء مشائخ کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جوان بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جوان بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس رات میں تو ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما، آئندہ کے لیے امن و امان کا فیصلہ فرما، ہر چیز کی حفاظت کا فیصلہ فرما۔ ہمیں تو مانگتے آتا نہیں ہے۔ اے اللہ، آج تک جتنی دعائیں مانگی، آئندہ جتنی مانگی جائے، اور ابھی آپ کی توفیق سے جو مانگی جا رہی ہے، سب کی قبولیت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، اس مجمع میں جو بیمار ہو، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہو، ہمارے خاندان میں جو بیمار ہو، ہمارے گاؤں میں جو بیمار ہو، پوری امت میں جو بیمار ہو، جون سی بھی بیماری ہو، اے اللہ ان کے لیے شفا کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ، مستقلہ کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ قرض دار ہیں، اے اللہ ان کو قرضوں سے بری فرما، جتنے بے اولاد ہیں ان کی گودوں کو نیک اولاد سے ہرا فرما۔ اے اللہ، جتنے بے جوڑے ہیں سب کو نیک سالے جوڑا نصیب فرما، جتنے بے روزگار ہیں سب کو حلال روزگار نصیب فرما، جتنے بے مکان ہیں سب کو ذاتی رہائش مکان نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس مجمع میں پتہ نہیں کون کون سی حاجت اپنے سینے میں دبا کر آیا ہے اور کون سی الجھن لے کر آیا ہے، وہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی الجھنوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما۔ اس جلسے میں جس نے جس لائن کا بھی حصہ لیا، بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما۔ اے اللہ، مدرسے کے اخراجات کا غیب سے انتظام فرما، تعمیرات مکمل فرما، طلباء کے لیے سہولت مہیا فرما۔ اے اللہ، مدرسے کا اتنا تعاون ہو جائے کہ کمیٹی والے مدرسین کی معیاری تنخواہ رکھ سکے۔ اے اللہ، وہ چاہتے ہیں لیکن بجٹ میں گنجائش نہیں ہوتی۔ اے اللہ، تو گنجائش پیدا فرما دے، پورے مجمع کی مغفرت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، غریق رحمت فرما، آغوش رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا، وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے، ابھی تو ہمارا مرنا باقی ہے۔ اے اللہ، مرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، موت پر ایمان کا بچانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔
وہ مردو شیطان موت کی بارڈر پر بڑے بڑے ولیوں کے ایمان کے ساتھ اکھاڑا کھیل چکا ہے. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر وہ لے گیا اور اس نے ڈاکہ ڈال دیا، دنیا چھوٹ جائے گی، آخرت لوٹ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اے اللہ، جب ہماری موت کا وقت آئے، ضرور آئے گا، کون بچا ہے جو بچے گا؟ ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما، ہمارے دل میں تیری ملاقات کا شوق پیدا فرما. دنیا بٹورتے بٹورتے مرنے سے، دنیا بکتے بکتے مرنے سے، گناہوں کے اڈوں پر جان توڑنے سے، اے اللہ، اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دواخانے کی موت سے، بغیر وصیت کے مرنے سے، اور ان تمام بری موتوں سے، جن بری موتوں سے تیرے محبوب علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہماری اولاد اور نسلوں کی، اور پوری امت مسلمہ اور اس کی قیامت تک کے آنے والے نسلوں کی تو حفاظت فرما. اے میرے مولا، جہاں موت کا مسئلہ آسان ہوا، قبر باقی ہے، قبر باقی ہے، جس قبر کے بارے میں تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر اور کوئی منظر نہیں دیکھا ہے. اے اللہ، اگر بغیر توبہ کے جنازہ اتار دیا گیا، پاپ کا پوتلا لے کر چلے گئے، حسد، کینہ، بغض، دشمنیاں، دنیا کی محبت، بڑا بننے کا جذبہ، نمازوں کے جنازے، اے اللہ، روزوں کو ٹھوکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیٹ پھیر کر زندگی گزار کر اچانک موت آ گئی اور قبر میں چلے گئے. اے میرے مولا، کیا کریں گے؟ کیا ہوگا قبر میں؟ اے اللہ، قبر کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما. منکر نکیر کا سوال کا جواب آسان فرما. اے اللہ، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانے کا فیصلہ فرما. اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، حشر میں ہمیں اس قابل بنا دے کہ تیرے محبوب کو چہرہ دکھا سکے. اگر ہم آقا کے سامنے گئے اور آقا نے منہ پھیر دیا اور یوں کہا، سوہقن سوہقن سوہقن، دور ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ آؤ. جاؤ، تمہیں جس کی زندگی پسند تھی، جاؤ تمہیں جس کا چہرہ پسند تھا، جاؤ تم کو جن کا لباس پسند تھا، ان کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ جوانوں، تمہیں میرے حسن حسین کی زندگی کہاں پسند تھی؟ وہ لوگوں، تمہیں میرے صحابہ کی زندگی کہاں پسند تھی؟ وہ عورتوں، تمہیں میری بیٹیوں کی بیویوں کی زندگیاں کہاں پسند تھی؟ ہٹو، دور ہو جاؤ، یہاں نہ ہو. کہ اللہ، ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ فرما. آپ کے نور والے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما. اے اللہ، جنت کا ٹکٹ داہنے ہاتھ میں نصیب فرما. پل صراط کا راستہ آسان فرما. جہنم کے عذابات سے کلی طور پر چھٹکارا مقدر فرما. اے اللہ، اے اللہ، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ، جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا، متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما. جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ، آپ کی ذات عالی کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. پیٹوں پر پتھر باندھ کر، طائف کے میدان میں خون خون ہو کر، اپنی دو بیٹیوں کی طلاق کا زخم کھا کر، اپنے نوازوں کو بھوک کی حالت میں دیکھ کر، اپنی بیٹی فاطمہ کی چھاتی کا دودھ خشک ہونے پر، اس کو صبر کرنے پر، احد کے میدان میں 70 صحابہ کے شہید کروانے پر دین ہم کو دیا، قرآن ہم کو دیا. اے اللہ، ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں. اے اللہ، آج تک جتنے ستارے جگمگائے ہیں قیامت تک جگمگائیں گے، اور جتنے ریت کے دانے چمکے ہیں قیامت تک چمکیں گے، اور جتنے بارش کے قطرے گرے ہیں قیامت تک گریں گے، اور جتنے درختوں کے پتے اگے ہیں قیامت تک اگیں گے. ان سب کی گنتی اور تعداد کے برابر ہم میں سے ایک ایک کا نام لے کر ہمارے آقا کی خدمت میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ جتنے لوگ اے اللہ قیدوں میں بندے اس رات میں ان کی رہائی کا فیصلہ فرما، ان کی رہائی کا فیصلہ فرما، انہیں باعزت بری فرما. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، جنہوں نے اساتذہ کو بچوں کو آپ کی رضا کی نیت سے انعام دیا قبول فرما. دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ مانگنا تو بہت ہے، مانگتے نہیں آتا. ہماری حاجتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی حاجتوں کو عافیت کے ساتھ پورا کرنے کا فیصلہ فرما. مجمع جہاں سے آیا ہے خیر و عافیت کے ساتھ واپسی مقدر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين 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 يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.